حاجی نکلتے ہیں جو اپنے بھرپور صلاحیتوں کے ذریعے سارے عالم کو فیض پہنچانے میں ہمارا مصروف اور وقت مشغول ہے۔ حضرات، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ مدرسہ کی جہاں دیواری سے نکلے ہوئے افراد نے دنیا والوں کے دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی چارگی، صلاح و تقوی، رشد و ہدایت اور کامیابی و کامیابی کا ذرّی پیغام دیا۔ دشمنی سید کی شان بنا دیں گے، دشمنی سید کی شان بنا دیں گے، نفرتوں کو محبتوں کا عنوان بنا دیں گے۔ کچھ دن مدارس میں گزار اپنے رات و دن یہ مدارس سے انسان بنا دیں گے۔ حضرات، مدرسوں کی ایک مکمل تاریخ ہے۔ سال ہر سال سے مدرسوں کے قیام اور اس کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے جس سے انسان سے گزر نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھا ہوا ہے، جہاں قول اللہ و قول رسول کی صدائے دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور ہم وقت اسلامی تعلیمات کا غلبہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی برپیدار عالم فضل اور کائنات عالم کے انسانوں کو اپنی نورانیت سے سوال اپنی نورانیت سے نوازتی اور سرفراز کرتی ہے۔ ہندوستانی کو لے لیجیے، دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر سہارنپور، مدرسہ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور مدرسہ بیت العلوم سرانیر اور ان جیسے دیگر درسگاہوں نے علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں کتنا اہم رول ادا کیا ہے، اس کا اندازہ تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جو ان درسگاہوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں اور کارگزاریوں سے ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثریت تو انہی کی ہیں جنہوں نے ان درسگاہوں کا نام نہیں سنا۔ آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی دنیا کے سارے مدرسے اور مکاتب دینی اسلام کی ذرے خدمات انجام دینے کی راہ پر کامیاب ہیں۔ حضرات، آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، آپ صرف ہندوستانی کے کسی صوبے میں چلے جائیں تو کوئی شہر، دیہات، قصبہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو یا جہاں کوئی مکتب دکھائی نہ دے۔ ان تمام مدرسوں اور مکتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کی احیاء کا کام انتہائی احتیاط سے ہوتا ہے۔ ان مدرسوں اور درسگاہوں میں دینی ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے علماء اور فضلاء کی صورت میں انجن تیار ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی کا انجن جو ریل کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قول اللہ و قول رسول سے مسلح یہ انجن یعنی عالم دینی انسانیت کے کافروں کی قیادت و سیاست اور ان کو دینی ماحول اور دینی تعلیمات کے میدان کی طرف صرف بڑھنے کی دعوت ہی نہیں دیتا بلکہ ان کو گھسیٹ کر منزل مقصود کی طرف بڑھنے کی سعی اور جد و جہد میں مشغول رہتا ہے۔ حضرات، آج دنیا میں مدرسوں کا نظام جاری و ساری نہ ہوتا اور مکاتب کا نظام جاری و ساری نہ ہوتا اور مدرسوں کا جاری بچا ہوا نہ ہوتا تو نہ جانے اسلامی تعلیمات و ہدایات کا حشر و انجام کیا ہوتا۔ لہذا آج ہمارے لیے ضروری ہے جہاں مدرسے قائم ہیں ان کی دیکھ ریکھ کریں اور مکاتب کا نظام جاری و ساری کریں، اور جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں مدارس قائم کریں اور ان کو آگے بڑھانے کی سعی اور جدوجہد کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا اور ہم نے ایسا نہ کیا تو نہ جانے اسلامی تعلیمات و ہدایات کا حشر و انجام کیا ہوگا جس کے ہم سب جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس میں قائم کرنے اور اس کی بقا، اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس میں قائم کرنے اور مکاتب کے نظام کو جاری کرنے کی اس وقت تک توفیق عطا کرتا رہے جب تک ہمارے رگوں میں یہ خون دوڑتا رہے اور جب تک ہمارے جسم میں یہ مستعار جنگ باقی ہے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا،
مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین